الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، قرآن کریم کی جس آیت میں کسی سے ملاقات کے لیے جانے میں اجازت لینے کا حکم ہے، اسی میں ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر سلام کرنے کا حکم بھی ہے. کہ اگر کسی سے ملو تو سلام کرو. سلام کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے. بہت سارے حقوق ہیں مسلمان پر. ایک حدیث میں پانچ حقوق کا تذکرہ ہے، ایک حدیث میں 6 حقوق کا تذکرہ ہے، اور اس سے زیادہ بھی احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں. ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان سلام کرے تو مسلمان کے سلام کا جواب دیا جائے. سلام کرنا یہ اسلامی شعار اور اسلامی نشانی ہے. یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے. دنیا میں ہر مذہب والوں کے یہاں آپس میں ملنے کا اور ملنے کے موقع پر کچھ الفاظ ایک دوسرے کے لیے ادا کرنے کا طریقہ رہا ہے ہر زمانے میں. کچھ لوگ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آداب کہتے ہیں، آداب عرضے کہتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں، نمستے کہتے ہیں، نمسکار کہتے ہیں. اس قسم کے بہت سارے الفاظ ہیں اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر وہ لوگ کہتے ہیں. لیکن اسلام نے مسلمان کے مسلمان سے ملنے کے موقع پر جو الفاظ بتائے ہیں اور جن الفاظ کی تعلیم دی ہے وہ انتہائی جامع ہیں، محبت بھرے ہیں، سلامتی بھرے ہیں، اور اس کے اندر انتہائی درجے کی ہمدردی اور انتہائی درجے کا حسن سلوک اور انتہائی درجے کی محبت چھپی ہوئی. ایک مسلمان سے جب ملتا ہے اور جب اس کو السلام علیکم کہتا ہے تو گویا اپنے اس جملے کے اندر وہ یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ میرے بھائی، میں تیرا مسلمان بھائی ہوں، تیرے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، اللہ تجھے سلامت رکھے. گویا تیرے لیے سلامتی کی دعا کر کے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے، میرے دل میں تیری طرف سے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ اظہار ہے. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ السلام علیکم کا جو لفظ ہے یہ منزل من السماء ہے، آسمان سے نازل کیا ہوا ہے اور اللہ کا تعلیم اور تلقین کیا ہوا ہے براہ راست. چنانچہ روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا
تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو وہ فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان کو جا کر آپ السلام علیکم کہو، اور جو وہ جواب دیں اس کو آپ دھیان سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا، وہی آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد کے سلام کا جواب ہو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور آپ نے جا کر السلام علیکم کہا، تو آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اسی دن سے ہر مسلمان کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر یہ ادب قرار دے دیا گیا، یہ تہذیب قرار دے دی گئی کہ جب مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کہیں۔ سلام کرنا یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کو رواج میں لے آئے تو یہ جنت تک جانے کا سیدھا راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں کڑی سے کڑی ملا کر جنت کو سلام سے جوڑا ہے، اور یوں فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کامل ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان تمہارا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جب تم آپس میں اس کا رواج ڈال دو اور اس کو کرنے لگو تو تمہارے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ اور پھر یوں فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور سلام کا رواج ڈالو۔ یہ کڑی سے کڑی ملائی ہے جنت سے لے کر، کہ جنت ایمان کے بغیر نہیں، ایمان محبت کے بغیر نہیں، اور محبت سلام کے بغیر نہیں۔ کہ اگر سلام پھیلاؤ گے تو محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، اور ایمان مکمل ہوگا تو تم جنت میں چلے گے۔ اس لیے آپس میں سلام کو کثرت سے پھیلانا چاہیے۔ جب بھی کسی مسلمان سے مسلمان ملے اس کو سلام کرے۔ آج تو، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمان ہونے کی بنیاد پر سلام نہیں کریں گے بلکہ تعلقات کی بنیاد پر سلام کریں گے۔ جسے جانتے ہوں گے اسے سلام کریں گے، کوئی جاننے والا مل گیا تو سلام کریں گے، اور کوئی جاننے والا نہیں ملا، مسلمان ہیں لیکن جاننے والا نہیں ہے تو پاس سے گزر جائیں گے بغیر سلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے کہ سلام اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ سلام تعلقات کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ سلام تو اسلام کی بنیاد پر ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ سلام کرو اور سلام کو سنت طریقے سے کرو، بلکہ یہاں تک تعلیم دی ہے کہ مسلمان کے اعمال نامے نیکیوں سے بھر جائیں۔ اللہ کے نبی نے قدم قدم پر اس کی تعلیم اور ترغیب دی، بلکہ یوں فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو 3 نیتوں کے ساتھ سلام کرو۔ ایک، اپنے اس مسلمان بھائی کو سلام کرنے کی نیت کرو جو سامنے ہے، اور دوسرے جو اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا اور ایک بائیں طرف نیکیاں لکھنے والا، تم اس کی بھی نیت کرو ان کو سلام کرنے کی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جب مسلمان کو سلام کرے تو مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ مسلمان کے سلام کا جواب دے. جب آدمی کسی مسلمان کو سلام کرتے وقت میں 3 نیت کرے گا کہ میں مسلمان بھائی کو بھی سلام کر رہا ہوں, اس کے دائیں طرف جو فرشتہ ہے اسے بھی کر رہا ہوں, اس کے بائیں طرف فرشتہ ہے اسے بھی کر رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے جب مسلمان سلام کا جواب دے گا تو کیا فرشتے سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ جب فرشتے سلام کا جواب دیں گے تو ہم نے کہا السلام علیکم, کہ میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں, اللہ تمہیں سلامت رکھے. تو جب فرشتہ یہ کہے گا کہ وعلیکم السلام, اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے, تو فرشتے کی دعا ہمیں لگے گی, اور جب فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ جب فرشتہ ہمارے لیے دعا کر دے سلامتی کی تو پھر اللہ ہمیں سلامت نہیں رکھے گا تو کیا کرے گا؟ کتنا بڑا نفع ہے. آپ دیکھیں کتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم, بلکہ نماز میں بھی فرمایا. ہم تو خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر لیتے ہیں, اس میں بھی فرمایا کہ سلام پھیرنے میں بھی دائیں طرف سارے جو مسلمان ہیں ان کی نیت کرو, فرشتے ہیں ان کی بھی نیت کرو, اس لیے کہ نماز میں فرشتے بھی ہوتے ہیں. جب بائیں طرف سلام پھیرو تو مسلمانوں کی نیت سے سلام پھیرو اور فرشتوں کی نیت سے بھی سلام پھیرو, تاکہ فرشتوں کی دعائیں تمہیں لگیں. کتنی باریکی کے ساتھ میں ہماری سلامتی کی دعائیں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ہمیں دلوائی. پھر فرمایا کہ جب کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو السلام علیکم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں ملتی ہیں. جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی, آپ تشریف فرما تھے, ایک شخص آیا, اس نے آ کر سلام کیا السلام علیکم, آپ نے فرمایا 10 یعنی 10. دوسرے آدمی نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے فرمایا 20 20. اس کے بعد تیسرے آدمی نے آ کر اس طرح سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے فرمایا 30 یعنی 30 نے کی. فرمایا ہر جملے پر 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا, چنانچہ مکمل سلام کرو گے تو تمہارے اعمال نامے میں ایک سلام پر 30 نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھے جائیں گی, اور قیامت میں آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. مسلمان کو مسلمان سے سلام کرنے کا تو طریقہ بتایا ہی ہے, ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سلام کوئی تعظیمی چیز نہیں ہے. تعظیمی چیز کا مطلب کہ تعظیمی چیز کا مطلب یہ ہے کہ صاحب یہ بڑوں کی عظمت کے لیے ہوتا ہے, چنانچہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ صاحب چھوٹوں کو بڑوں کو سلام کرنا چاہیے, چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا, یہ نہیں ہے, یہ کوئی تعظیمی چیز نہیں ہے کہ صاحب چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. سلام تو اسلام کی بنیاد پر ہے, چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, جو بھی سلام میں سبقت کرے گا ثواب اس کو زیادہ ملے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سلام میں اتنی سبقت کرتے تھے کہ آپ سے پہلے کوئی سلام نہیں کر سکتا تھا. حتیٰ کہ آپ تو بچوں کو جو کھیلتے ہوئے ہوتے تھے, مسجد نبوی کے باہر آپ دیکھتے تھے میدان میں مسجد مدینہ منورہ میں بچے کھیلتے تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان بچوں تک کو سلام کرتے. یہ آپ کا مزاج تھا. تو سلام کے پہل کرنے والے کو سلام, یہ کوئی تعظیمی چیز نہیں ہے کہ صاحب بڑوں کی عظمت ہے اس لیے چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے. بڑے چھوٹوں کو سلام نہیں کر سکتے, بلکہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو سلام کریں. اگر بڑے چھوٹوں کو سلام کریں گے تو چھوٹوں کی عادت پڑے گی بڑوں کو سلام کرنے کی, ان کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ یہ اتنے بڑے ہو کر مجھے سلام کر رہے ہیں, مجھے خود کو سلام کرنا چاہیے تھا, تاکہ چھوٹا آدمی چھوٹا بچہ ہمیشہ خیال رکھے گا کہ بڑے مجھے سلام کرتے ہیں, اب آئندہ میں خیال رکھوں گا کہ بڑے جب ملیں گے تو میں پہل کر کے میں پہلے سلام کروں. پھر یہ فرمایا
کہ اگر کہیں مجلس لگی ہوئی ہو، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں اگر آدمی نے آ کر، کچھ لوگ گئے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے، ان سارے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ہر آدمی کو الگ الگ سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان پوری مجلس والوں نے ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا، سب کو الگ الگ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اجتماعی چیز، کوئی بھی ایک جواب دے دے، کوئی بھی آنے والوں میں سے ایک سلام کر لے، سب کی طرف سے ہو جائے گا، کوئی بھی ایک جواب دے دے، سب کی طرف سے جواب ادا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ جگہ اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر سلام کرنے میں احتیاط رکھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، بیت الخلاء میں ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دینی مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں آدمی آ کر زور سے سلام کرے، یہ سب مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ پیشاب کرتے وقت میں، کھانا کھاتے وقت کے اندر، استنجا کرتے وقت کے اندر، ایسے وقت کے اندر سلام کرنا مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی سلام کرتا تھا تو استنجے کی حالت میں آپ سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی تعلیم دی کہ ایسے موقع پر نہ تو سلام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی جانے انجانے کے اندر سلام کر دے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے سلام کیا ہے عام حالتوں کے اندر، تو جس طرح سلام بہت اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، سلام جس نے سنا ہے، جس کو سلام کیا گیا ہے، اس کے ذمہ واجب کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، اور سلام کا جواب ہاتھ سے نہیں ہوتا بلکہ سلام کا جواب زبان سے ہوتا ہے، خالی ہاتھ کا اشارہ کر دینے سے۔ ہاں، ایک آدمی دور ہے اور دور سے کسی آدمی کی آواز نہیں آ سکتی، اور وہ آدمی دور والے آدمی کو سلام کرنا چاہتا ہے، تو زبان سے بھی السلام علیکم کہے اور ہاتھ کا اشارہ کر دے تاکہ وہ یہ سمجھ جائے کہ مجھے سلام کیا گیا ہے۔ خالی ہاتھ کا اشارہ کافی نہیں ہوگا اور سلام کا بدل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جواب دینے والا آدمی خالی ہاتھ کا اشارہ کر دے، جواب نہ دے تو جواب ادا نہیں ہوگا، زبان سے جواب بھی دے اور ہاتھ کا اشارہ کر دے تاکہ سامنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں بھئی میرے سلام کا جواب دیا گیا۔ کسی آدمی نے سلام کیا، اگر اچھی بات یہ ہے کہ جواب دینے والا اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والے کو آواز پہنچ جائے تاکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ ہاں میرے سلام کا جواب دیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کو سلام کا جواب نہ سنائی دے، کسی آدمی نے سلام کیا اور جواب دینے والے نے جواب دے دیا لیکن اس کو سنائی نہیں دیا، تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب دیکھو ہم نے سلام کرا، ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری تھی سلام کرنے کی، آپ نے سلام کر دیا، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ اب اگر وہ جواب دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دیتا ہے، جان کر کے نہیں دیتا ہے تو اس کا گناہ گار وہ ہوگا۔ آپ کو کسی طرح بدگمان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بدگمان ہو کے اپنا ثواب کیوں کھوئیں یا اپنے ذمہ گناہ کیوں مول لیں؟ آپ کا کام سلام کرنے تھا، آپ نے سلام کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سلام کیا اور قریب سے کیا لیکن سامنے والا کسی گہری سوچ میں ہے، کسی گہری فکر میں ہے، سامنے والا کسی سے محو گفتگو ہے، کسی سے باتیں کر رہا ہے، آپ کے سلام کا اس کو احساس ہی نہیں ہوا، دھیان ہی نہیں ہوا اس کو، وہ تو بیچارہ معذور ہے اس بارے میں۔ آپ یہ سوچیں کہ صاحب میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے بالکل دھیان ہی نہیں دیا، اس کو دھیان ہوتا تو سلام کا جواب دیتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا، سلام کرنے والے نے سلام کر لیا، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، جواب دینے والے کو جواب دینا چاہیے، اس کا جواب ہمیں سنائی نہ دے یا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس نے جواب نہیں دیا تو ہمیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ جواب دے گا تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ جواب نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا جان بوجھ کر، اور اگر اس نے سنا ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، تو وہ معذور ہے اس کے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کے ساتھ میں مصافحہ، لیکن لوگ مصافحے کو اصل سمجھتے ہیں، سلام کو اصل نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، خالی مصافحہ کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔
جیسے آج کل سلام کے بھی الفاظ بدل گئے ہیں. آج میں نے کہا نا سلام کا رواج ختم ہو گیا، تو سلام کا جب رواج ہی ختم ہو جاتا ہے تو آدمی دھیرے دھیرے کر کے جب صحیح چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، یاد رکھنا اصول کہ جب کوئی صحیح چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے تو پھر غلط چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے. یہ قاعدہ ہے کہ کوئی صحیح چیز ہٹ جائے گی اپنی جگہ سے، غلط چیز آ جائے گی. جب آپ سلام نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سلام نہیں کرو گے تو پھر غیروں کے جو طریقے ہیں نا وہ آ جائیں گے. آج کل لوگ سلام نہیں کرتے، ملتے ہیں آپس میں کہتے ہیں اور صاحب، یہ سلام ہے ان کا، کوئی سلام نہیں، اور صاحب کیا حال ہے، بس یہی سے، یعنی سلام سے پہلے کلام. اور اس سے بڑی بات، جب ایک دوسرے سے جدا ہو تو بھائی سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو. ایک نیا طریقہ چلا ہے اللہ حافظ کا کہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ سلام کر کے جدا ہوں، سلام کر کے ایک دوسرے سے الگ ہوں، یہ کہتے ہیں اللہ حافظ. پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، کون سی کتاب میں، کون سے قرآن میں، کون سی حدیث میں، مجھے تو کہیں ملا نہیں. یہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ صاحب بہت سے لوگ، کیونکہ نئی نئی چیزیں ہیں نا آج کل، تو یہ موبائل کا فتنہ اتنا زبردست ہے کہ پوری دنیا میں الگ الگ طریقے، الگ الگ رواج، الگ الگ چیزیں آتی ہیں. اور اس سے آگے کہ آدمی جدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے صاحب اپنا دھیان رکھنا، اپنا خیال رکھنا. بہت سورے سے سنتا رہتا ہوں، اپنا دھیان رکھنا، اپنا کوئی سلام کلام کچھ نہیں، اپنا دھیان رکھنا، اپنا خیال رکھنا. اور اس سے آگے بڑھ کر کریں گے تو اللہ حافظ. چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب جدا ہوں گے تو کہیں گے اللہ حافظ، کہ وہ پہلے بائے بائے کرتے تھے، یا بہت سی جگہ بائے بائے ہوتا ہے اور یہاں یہ کہ اللہ حافظ. ارے سلام جب تک ہم نہیں کریں گے بچوں کو ملتے وقت میں، جدا ہوتے وقت میں، تو بچوں کی کیسے عادت پڑے گی سر؟ ایسے ہی خالی مسافے کی عادت ہے. مسافہ تو سلام کی تکمیل کے لیے ہے، مسافہ سلام کی تکمیل کے لیے ہے، اور اصل سلام ہے. مصافحہ موقع محل کے اعتبار سے ہے. مصافحے کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور اسی لیے مصافحے کی جو دعا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری دونوں کی مغفرت کرے، یہ ہے سب بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن مصافحہ خالی کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو مصافحہ سلام کے ساتھ ہے. سلام کیا جائے اور پھر سلام کے ساتھ مصافحہ کیا جائے، اور مصافحہ موقع محل کے اعتبار سے کیا جائے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں واقعتاً مصافحہ ثواب کی چیز ہوتی ہے، خیر کی چیز ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں مسلمان سے مصافحہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے، یہ بہت زیادہ سمجھ کی ضرورت پیش آتی ہے. آدمی سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ کون سا موقع ایسا ہے اس وقت میں یہ کام کرنے کا ہے، اور کون سا موقع ایسا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. جیسے ایک آدمی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے اندر کوئی سامان ہے. اب آپ اس سے سلام کر کے مصافحے کے ہاتھ بڑھائیں گے، کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ یا تو سامان نیچے رکھے گا آپ مصافحہ کرنے کے لیے، اور اگر نہیں کرے گا تو آپ ناراض ہوں گے کہ صاحب دیکھیے میں نے ہاتھ بڑھائے مصافحے کے لیے اور انہوں نے مصافحہ نہیں کیا. آدمی کو عقل سے سوچنا چیز، بیچارے کے ہاتھ دونوں مشغول ہیں، یہ کیسے مصافحہ کرے؟ میں تو کہتا رہتا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے. میں ایک دفعہ آیا یہاں، میرے ایک ہاتھ میں جوتے اور ایک ہاتھ میں میرا سامان سفر سے آیا تھا. 2-3 آدمی یہاں بیٹھے تھے بیچارے کھڑے ہوئے محبت کے اندر، اور آ کر بیچارے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ. میں نے ان سے کہا بھائیا بتاؤ، میں جوتے زمین پر مسجد میں جا نماز پر رکھوں یا بیگ رکھوں؟ پہلے آپ کیا کروں بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ. مصافحہ موقع محل کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس وقت مصافحے کا موقع ہے یا مصافحہ ہے. اور اس سے زیادہ عرض کروں، بیچارے آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ بیچارہ ایک آدمی ہے، اس کا اسکوٹر ہے، کک مار مار کے اس نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا،
اور اس کی ریس اس کو ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے. بیچارہ اپنے پیر کو تھکا کر، اپنے ہاتھ کو تھکا کر، گرمی میں پسینے میں شرابور ہو کر اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے بیٹھا، اور آ کر ایک دوست نے آ کر سلام کیا، اب مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. اب وہ مسافہ کرتا ہے تو اس کو کک چھوڑنی پڑے گی اپنی ریس، اس کی گاڑی بند ہو جائے گی. کیا ہو؟ یعنی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں نہیں ملیں گی. میں نے کل بھی کہا تھا یہ چیزیں بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہیں، یہ صحبت سے ملتی ہیں یہ چیزیں، کہ اس وقت میں عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں کس چیز کا موقع ہے اور کس کا نہیں. اب بیچارہ آپ سے مسافہ کرے تو گاڑی بند، اور اگر آپ سے مسافہ نہیں کرتا ہے تو آپ یہ کہیں گے لیو صاحب کیسے آدمی ہے، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، مسافے منع. اور اس سے آگے بڑھ کر سردی کے موسم میں ایک آدمی ہے، موتی جرے کا مریض ہے، ٹائیفائڈ ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی استعمال کرنے سے، بیچارہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے. آپ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے، جوان آدمی ہیں، اور آ کر بڑے میاں سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم مسافہ. اب بیچارہ مسافہ کرے تو پریشان کہ پانی لگے گا ہاتھوں میں، آپ کے گیلے ہاتھوں سے بیماری بڑھ جائے گی، اور مسافہ نہ کرے تو آپ کہیں گے لو صاحب کیسے آدمی ہیں، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، مسافہ ہی نہیں کر رہے. یہ چیزیں عام طور سے ہوتی رہتی ہیں، اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں یا دوسرے آدمی کو کتنی بڑی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ سوچ سمجھ کے عقل کو استعمال کرنے، بزنس میں خوب عقل لگائیں گے، لیکن ایسی چیزوں میں آدمی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، اپنی سمجھ کو استعمال نہیں کرتا کہ اس وقت میں کس چیز کا موقع ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو مصافحہ سلام کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے کہ مصافحہ کرے آدمی، بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن موقع محل کے اعتبار سے کرے. لیکن خالی مصافحہ نہیں ہے، مصافحہ سلام کے ساتھ ہے. خالی سلام تو ہے کہ آدمی خالی سلام کر لے مصافحہ نہ کرے، لیکن خالی مصافحہ کہیں نہیں ہے. مصافحہ سلام کے ساتھ ہے کہ پہلے سلام کرو پھر مصافحہ کرو. اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر معانقہ بھی ہے. معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو. عربی زبان میں عنق جو ہے وہ گردن کو بولتے ہیں، گردن کو بولتے ہیں، یہ گردن. اور معانقہ کہتے ہیں گردن سے گردن کو ملانے کو، یہ ہے اصل معانقہ. گردن سے گردن ملانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت تو اپنی جگہ ہے ہی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ سے معانقہ کیا ہے، آپ نے ان کو گلے لگایا ہے، یہ انتہائی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گردن سے گردن ملائے. علماء نے اس میں بڑی حکمت لکھی. اللہ نے گردن میں ایک رگ رکھی ہے. جب یہ دونوں رگیں آپس میں مسلمان بھائیوں کی ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے اندر محبت پیدا کر دیتے ہیں. ہم لوگ گردن سے گردن نہیں ملاتے، ہم تو سینے سے سینہ ملاتے ہیں. ابھی دیکھو عید آ رہی ہے، آپ دیکھنا سینے ایسے لڑائیں گے کہ جیسے بکرے آپس میں سینگ لڑاتے ہیں. حالانکہ معانقہ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے معانقہ. اور اپن تو خود کہتے ہیں گلے ملنا، تو گلا کوئی سینہ تھوڑی ہے، گلا تو یہ ہے اصل گلا. تو بھائی کہتے ہیں نا اپن عربی زبان میں نہیں بولے، معانقہ نہیں بولے، تو کیا بولتے ہیں گلے ملنا. بھائی گلے ملنے کا مطلب ہے کہ گلے سے گلا تو ملاؤ تو ہی تو گلے ملنا ہوگا. اور اگر خالی سینے سے سینہ ملا تو پھر کہاں سے گلا رہ گیا. بہرحال معانقہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے آنے والوں سے اور کیا کہتے ہیں سفر سے آنے والوں سے معانقہ کیا ہے، یا زیادہ محبت کا اظہار جس سے کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معانقہ کیا ہے، گلے لگائے. تو یہ تین چیزیں ہیں. سلام، اس کا رواج ڈالیں، خوب سلام کیا کریں ایک دوسرے کو، مصافحہ کریں، بڑی ثواب کی چیز ہے موقع محل کے اعتبار سے. اسی طرح اپنے لوگوں سے، قریبی لوگوں سے معانقہ کریں. یہ تینوں چیزیں ہیں اور تینوں چیزیں مسنون ہیں، اور یہ مسلمان کے حقوق میں سے حق ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ.